ملائکہ جمع مضاف آگے آ گیا ہو. یہ جو ہو ہے نا، علماء فرماتے ہیں یہ ضمیر اضافی ہے. نقطہ نمبر 2 ہو ہے نا، جو ہو ملائکتا ہو، اللہ اور اس کے فرشتے. ملائکہ ملک کی جمع ہے، آپ سمجھتے ہیں، ملائکہ ملک کی جمع فرشتے، اور ہو کا مطلب اس کے. یہ بات آپ نے سمجھنی ہے. ملائکتا ہو، ملائکہ سے ہم ہو پر آ گئے. وہ والا ہو نہیں جو اسم اللہ ذات والا ہو ہے. سبحان اللہ، اللہ نصیب کرے. ہو، وہ جو ہو ہے، یہ علماء فرماتے ہیں یہ ضمیر اضافی ہے. اچھا، اس کو آپ نے سمجھنا ہے. ضمیر اضافی ہے. اضافی ضمیر کا مطلب ہے ہو نہ بھی ہوتی. ہو کا لفظ جو یہاں پہ لگایا ہے ملائکہ کے آگے، یہ جو ضمیر ہے یہ نہ بھی ہوتی تو اللہ اور فرشتے درود پڑھتے ہیں. غلطی پوری آئی. اللہ اور فرشتے درود پڑھتے ہیں. یہ جو کہا نا ملائکتا ہو، اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، یہاں مفسرین قرآن کی تشریح کرنے والے رک گئے. وہ کہتے ہیں یا اللہ، ہو لگانے کی ہمیں اپنی عقل کے مطابق ہو لگانے کی ضرورت تو تب تھی، اللہ اور اس کے فرشتے کہنے کی ضرورت تب تھی جب کسی اور کے بھی فرشتے ہوتے. تو کیا کسی اور کے فرشتے ہیں؟ جب کسی اور کے فرشتے ہیں ہی نہیں تو پھر اس کے فرشتے کا کیا مطلب؟ فرشتے تو ہیں ہی اللہ تیرے. کچھ فرشتے اس کے، وہ جو کچھ فرشتے اس کے، کچھ اس کے، تو جو اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ درود پڑھتے ہیں. پھر تو سمجھ آتی ہے. اور جب ہیں ہی سارے فرشتے اللہ کے، تو مولا جب فرشتے ہیں ہی تیرے اور کسی نے آج تک یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میرے فرشتے ہیں. لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس سے بڑا دعویٰ کو نہیں ہو سکتا. خدائی کا دعویٰ کیا لوگوں نے، خدا بن کے لوگوں کے سامنے دعویٰ کر لیا. لوگوں نے اپنی جنت بنا لی، اپنی دوزخ بنا لی. کافر وہاں تک گئے. غوث پاک سرکار کا واقعہ مشہور ہے. شیطان آ گیا اوپر رب بن کے کہ عبد القادر ہم نے تیری عبادت قبول کی، اب تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں، اب تمہیں نماز کی ضرورت نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ آپ فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. بادل بن کے آ گیا نا اوپر، جیسے تو اللہ لواز ہوندی پہ. غوث پاک فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. کہتا تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں. غوث پاک سرکار فرماتے ہیں ارے امام حسین پر میدان کرب و بلا میں جو نماز معاف نہیں ہوئی، میرے گھر بیٹھیاں ہو جانی ہے. تو اگر ہے تو یقیناً شیطان ہے. لا حول ولا قوت الا رب بن کے آیا. اب دوسرا اور آخری وار کیا جو اس سے بھی بریک تھا. غوث پاک کو کہتا ہے واہ عبد القادر، تین تیرے علم بچا لیا ہے، تین تیرے کا بدبخت اب بھی مجھے گمراہ کرتا ہے. مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچا لیا ہے. تو اللہ ہونے کا بھی دعویٰ ہوا، اپنی جنتیں بنانے کا بھی اور دوزخ بنانے کا بھی دعویٰ ہوا، مگر کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے فرشتے بھی. تو پھر ملائکتا ہو کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو ہو ضمیر اضافی ہے یہ کیا فائدہ دیتی ہے، کیا معنی دیتی ہے، یہ آپ سمجھیں. علماء ذیشان فرماتے ہیں اگر ہمیں اس بات کا علم ہے نا، ہمیں، تو وہ تو مالک ہے، اس کے تو علم میں ہے. اٹ مین وہ کچھ اور دینا چاہتا ہے. آپ وہ کیا دینا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ فرشتے تو ہیں ہی تیرے. وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، اگر تمہیں پتا ہے تو مجھے بھی پتا ہے. فرشتے ہیں میرے، مگر میں اپنے فرشتوں کو بھی اپنا نہیں کہتا. مولا تو اپنے فرشتوں کو اپنا کب کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جب وہ میرے مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں. وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. یہ ملائکہ ہو تب بنے، فرشتے ہیں اسی کے، مگر وہ اپنے فرشتوں کی وہ اپنا نہیں کہتا. اپنا تب کہتا ہے جب وہ حضور پہ، جیسے بندے سارے اس کے ہیں، بات آسان ہو جائے گی. جیسے بندے سارے اللہ کے ہیں، مگر وہ سارے بندوں کو اپنا بندہ نہیں کہتا.
علامہ اقبال فرماتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں بار بار وہ شعر آ رہا ہے، عبد دیگر عبدہو چیز دیگر. عبد اور ہوتا ہے علامہ کہتے ہیں، اور عبدہو اس کا عبد بندہ ہونا اور ہوتا ہے. آگے اس کی تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں بندہ تو ہر بندہ کہتا ہے میں بندہ، ایک ہے بندہ اور ایک ہے اس کا بندہ. کہتے ہیں عبد دیگر اور عبدہو چیز دیگر. عبد اور ہے، اس کا بندہ ہونا اور ہے. کہا پھر فرق کیا ہے علامہ بتائیں. وہ کہتے ہیں وہ جو عبد ہے نا، این سراپا انتظار، وہ جو بندہ ہے وہ تو سر سے لے کے پاؤں تک کوہ طور پہ کھڑا انتظار کر رہا ہے کب جلوہ نصیب ہو جائے. اور او منتظر، وہ جو عبدہو ہے، وہ جو اس کا بندہ ہے، اس کا انتظار کرنے کے لیے رب سرے عرش مشتاق ٹھہرا ہے.